من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کا خواہاں ہر شخص ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عظمت بخشی ہے، اس کو تمام مخلوقات کے اوپر ترجیح دی ہے۔ ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں کے اوپر فوقیت دی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہر شخص ایک چیز کا خواہاں رہتا ہے، طلبگار رہتا ہے، اور وہ ہے عزت۔ کہ ہر بندہ اس بات کا طلبگار ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے پہچانیں اور اچھائی کے ساتھ میرا تذکرہ کریں۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العزۃ، کہ جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میری توقیر کریں اور میرے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ رب العزت کے لیے ساری کی ساری عزتیں ہیں اور وہ تمام عزتوں کا مالک ہے۔ ساری عزتیں اللہ رب العزت کی ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی عزت ہے وہی انسان کی عزت ہے اس وقت ہے کہ جب وہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے اور اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنا بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے، کہ اس نے اپنا مقصد پہچان لیا، اپنی حیثیت کو پہچان لیا کہ مجھے بنانے کا مقصد کیا تھا، میری تخلیق کس وجہ سے فرمائی گئی ہے۔ لہٰذا جو بندہ اس بات کو پہچانتا ہے وہ اللہ رب العزت کو پہچانتا ہے، اور یہ بات عین حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اس بات کو پہچان کے دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا، دنیا میں جو اس کی عزت ہوئی وہ کسی دوسرے بندے کی نہیں ہوئی۔ سائیں پاک ایک دفعہ فرمانے لگے کہ برکت کا تعلق کثرت سے نہیں ہے، کہ انسان کے پاس ڈھیروں دولت ہو یا ڈھیر چیز ہو اور وہ کہے کہ اب یہ برکت ہے۔ برکت کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، وہ تھوڑی چیز میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا تم نے کسی معاملے میں روپے پیسے کی فکر نہیں کرنی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ہر بندہ یہ کہاں ہے کہ لوگ میری عزت کریں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز لوگ، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ایم این اے ہے، ایم پی ہے، دنیا کے کسی بھی عہدے پہ ہے، اور وہ تمہارے جوتوں کو سیدھے کرنے میں اپنی
منزلت سمجھیں، اپنی قدر سمجھیں اور اپنے لیے فخر سمجھیں کہ ہم ان کے جوتوں پہ ہاتھ لگا لیں اور ساتھ فرمانے لگے کہ یہ تم نے خود بخود دیکھا ہے، یہ ساری عزت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ لہٰذا نہ اس طرف توجہ دینی ہے نہ ہی اس طرف توجہ دینی ہے، کہ نہ روپے پیسے کی فکر کرنی ہے، نہ ہی اس بات کی فکر کرنی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں۔ نہیں، اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے۔ عزت ساری اللہ رب العزت کی ہے اور وہ تمام عزتوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ جو پاکیزہ کلام ہے، جو اچھی گفتگو ہے اور جو نیک عمل ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف بلند ہوتا ہے، اسی کی طرف جاتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری عبادتیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ساری کی ساری زمین میں چلی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ جس قدر اس میں اخلاص کا عنصر ہوگا، نیک نیتی کا عنصر نمایاں ہوگا، اس قدر وہ تیری نیکی، وہ تیری بات قابل قبول ہوگی اور اللہ رب العزت اس کا اتنا بڑا انعام فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو عزت تو چاہتے ہیں لیکن وہ عزت کرتے نہیں ہیں، کہ ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے اور میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے، لیکن وہ کسی دوسرے کو عزت دینا نہیں چاہتا۔ ہر چیز کے اندر خرابی تلاش کرنی، ہر چیز کے اندر اس کا نقص نکالنا، یہ اس کی عادت ہے اور اس کو وہ اپنا فخر سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے اندر یہ نقص نکالا ہے، یہ خرابی نکالی ہے اور مجھ سے بڑا کاریگر بندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ مردوں کی ایک جماعت مردوں کی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرے، کہ ایک بندہ دوسرے بندے کا یا ایک پوری جماعت دوسری تمام جماعت والوں کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں اور جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ نقصان میں ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی وہ قدر نہ ہو جو ان کی ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تخصیصاً اللہ رب العزت نے پھر خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کریں۔ اب ایک عام جملہ کہا جاتا ہے کہ عزت دو عزت لو، دوسروں کی عزت کرنا سیکھو، اللہ رب العزت تمہاری عزت خود بخود لوگوں کے اندر پیدا کرنی شروع کر دے گا۔ مخلوق کی عزت اللہ رب العزت کی ذات کی عزت ہے۔ کائنات میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ بحیثیت انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، یہ اس خالق کے ساتھ اچھا رویہ ہے کہ ان کو بنانے والا جو ہے وہ خالق و مالک یکتا ہے، اس نے ان کو تخلیق فرمایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے ان کی عزت کرنا ہے۔ اگر یہ اتنے ہی فضول ہوتے، اتنے ہی نکارہ ہوتے، اتنا ہی ان کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو پھر اس نے انہیں پیدا ہی نہیں کرنا تھا۔ جب اس نے ان کو پیدا فرمایا ہے تو لہٰذا یہ اس کی مخلوق ہے، ہمارے اوپر ان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ بزرگان دین کے اندر یہی عنصر سب سے زیادہ نمایاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر بندہ، وہ چاہے گناہ گار ہے، چاہے فاسق ہے، فاجر ہے، جو کوئی بھی ہے، جب ان کے پاس آتا ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس کی عزت کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے اس کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور اس کی توقیر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، میرے پاس چل کے آیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی عزت کرنی ہے۔
اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر. پتہ نہیں ہے بات کا کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. پھٹ سے کہہ دیا کہ وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو مکار ہے، وہ چالاک ہے، وہ دھوکہ باز ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی برے القاب سے پکارو. کسی کی کوئی ایسی خصلت دیکھی جو کہ زیادہ مناسب نہیں تھی، اس کو اس کا نام بنا لیا کہ یہ تو شرابی ہے، یہ زانی ہے، یا یہ کچھ بھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ برے ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارو. رومی اسی پہ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان تمام باتوں سے توبہ کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رو بترسو تانا کمزن بربداں، پیش دامے حکم عجز خود بداں. رو بترسو تانا کمزن بربداں، پیش دام حکم عجز خود بداں. آپ فرماتے ہیں کہ روب ترسو تانا کمزن بربداں، جا اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر اور دوسروں پر تانا زنی چھوڑ دے، دوسروں کو تانے دینے چھوڑ دے، دوسروں کا مذاق اڑانا چھوڑ دے. پیش دام حکم عجز خود بداں، اللہ رب العزت کے حکم کے جال کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کہ اس کا حکم جال کی مانند ہے، جب چاہے وہ تجھے شکار کر سکتا ہے. جس وجہ سے تو دوسرے کو تانے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جال تجھے بھی اسی کام میں مبتلا کر دے اور تیرے اوپر بھی وہی مصیبت آن پڑے، لوگ بھی تیرا اسی طرح سے مذاق اڑائیں. وہ کوئی بھی صورت ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے میں موجود ہے اور آپ اس کو تانا دیتے ہیں، آپ اس کو مذاق اڑاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو جال ہے وہ اس کا حکم ہے، وہ تیرے اوپر کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے. رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو حکم کے جال ہیں وہ کائنات میں بھی موجود ہیں، تیرے اندر جسم کے بھی موجود ہیں. کائنات میں اس نے اربع عناصر اپنے سب سے بڑے جال رکھے ہوئے ہیں کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ اس کے بڑے جال ہیں. وہ مٹی کو حکم دیتا ہے، وہ لرزتی ہے، بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو چلی جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. ایک لازم ہے کہ 1 سیکنڈ کا 30 سیکنڈ کا 10 سیکنڈ کا زلزلہ آیا، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ ہوا کو حکم دیتا ہے کہ تو نے اس طرف سفر کرنا ہے، ہوا سفر کرتی ہے. بڑے سے بڑے درخت جو ہیں وہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے اور ہر چیز جو ہے وہ اڑا کے آگے لے کے چلی جاتی ہے. پانی کو حکم ہوتا ہے کہ تو نے ان کو ڈبونا ہے، سیلاب آ جاتا ہے اور ہر چیز ساری کی ساری ڈبو دی جاتی ہے. وہ علاقے جہاں پہ سیلاب آ نہیں سکتا، وہاں پہ نہریں نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی آبپاشی کا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آسمان سے بارش اتنی برستی ہے کہ سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ حالیہ دنوں میں آپ صاحب نے یہ دیکھا ہوگا کہ عرب کی ریاستیں جہاں پہ کبھی بارش نہیں ہوئی اور انہوں نے سیوریج سسٹم رکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بارش ہوتی ہی نہیں ہے. اتنی بارش ہوئی کہ ان کے جو بازار ہیں، گلیاں ہیں، وہ ایسے منظر پیش کر رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی دریا ہے، جیسے یہ کوئی سمندر ہے. اللہ رب العزت کا حکم آیا اور سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے جال کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھ، وہ کسی بھی وقت تیرے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. تیرے اندر وجود کے بھی وہ جال موجود ہیں
کہ تو نے اپنے جسم میں ایک دانے کو ٹٹولا، اسے تو نے کھرید دیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو اب کینسر بن گیا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تجھے تو شوگر تھی، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اب یہ بچنا ممکن نہیں ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو اس کے سامنے عاجز ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں پیش حکم حق بنے گردن سے تسخرو تانا مزن بردیگران۔ اب فرماتے ہیں کہ پیش حکم حق بنے گردن سے جاں، کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم حقیقی مانند ہے، تو اس کے سامنے گیند کی مثل ہے، تو جو حکم آئے اس پہ لبیک کہے۔ جس طرح سے ہاکی جدھر کو ٹھوکر لگاتی ہے، گیند سوال نہیں کرتی کہ مجھے دائیں بھیج رہی ہے یا بائیں بھیج رہی ہے، وہ ادھر دوڑتی چلی جاتی ہے۔ تیرا بھی اس کے حکم کے سامنے یہی حال ہونا چاہیے کہ جو اس کا حکم آئے تو اس پہ لبیک کہتا چلا جائے۔ تیرے سامنے کوئی ایسا بات، کوئی ایسی شکوہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کے حکم کے سامنے کوئی چوں چڑھا کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں تسخرو تانا مزن بر دیگراں، دوسروں پر مذاق کرنا، تانا زنی کرنا یہ چھوڑ دے۔ دوسروں پر تانا زنی کرنا، مذاق کرنا تیرے اچھے اعمال کو بھی خراب کرتا ہے، اور ایسا خراب کرتا ہے کہ حقوق اللہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا کہ نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، روزہ نہیں رکھا میری رحمت وسیع ہے، میں معاف کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے، اس کی دل آزاری کی ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، میری ذات بھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے، بندے کے ساتھ تو نے معاملہ کیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تیرا سلجھانا ضروری ہے۔ آگے آپ مناجات کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ جب بندہ تانا زنی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے چوں چڑھا کرتا ہے، تو چند چیزیں اس کے سامنے ایک بڑا حجاب بن کے آتی ہیں۔ آپ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یا غیاث المستغیثی، یا غیاث فرماتے ہیں کہ یا غیاث المستغیثین اہدنا، کہ اے فریادیوں کے فریاد رس ہمیں ہدایت عطا فرما، ایسی ہدایت عطا فرما کہ وہ ہدایت کا رستہ، وہ نور ہدایت جو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا بھی سکتا ہے، پہنچا بھی سکتا ہے، اور منزل تک پہنچانے کا ہمیں وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ تیرے ذمہ کرم پہ ہے کہ تو نے ہمیں چلانا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے اور لے کے بھی جانا ہے۔ ہمارے بس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم خود کر سکیں۔
جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم فریادی ہیں، تو ہر فریادی کو پہنچنے والا ہے، لہٰذا ہماری فریاد سن اور ہمیں صراط مستقیم کے اوپر پہنچا، نہ ہمیں دکھا نہ ہمیں چلا بلکہ پہنچا۔ ہم چل بھی نہیں سکتے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، بلکہ ہم وہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ تو نے پہنچانا ہے۔ لافتخارا بالعلوم والغنا، کیا کیا چیزیں حائل ہوتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بندہ پہلے اس بات کے اندر غرور اور تکبر کرتا ہے، میرے پاس بڑا مال ہے لہٰذا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اس غرور اور تکبر میں وہ بندوں کے ساتھ نازیبا سلوک کرتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ کمی ہے، یہ تو فلاں ہے، ٹمکاں ہے۔ اذان آپ فرماتے ہیں لافتخارا بالعلوم والغنا، کہ انسان کو اپنے مال پہ فخر ہوتا ہے، لیکن اے فریادیوں کی فریاد رس، ہمیں تیرے دیے ہوئے مال پہ کوئی ایسا فخر نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے غرور اور تکبر کا سبب بن رہا ہے، نہ ہی ہمیں اپنے علم پہ فخر ہے کہ ہم اس بات پہ ہیں کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ اجاٹ ہیں، یہ گوار ہیں اور میں بڑا عالم فاضل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے۔ والغنا، اور نہ ہی اس بات پہ فخر ہے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا دینے والا ہوں، یہ سارے جو ہیں یہ میری رعیت بیٹھے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں تو یہ کھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا تزغ قلبا ہدیت بالکرم واصرف السوء الذی خط القلم، کہ جس پر تو کرم فرما دے، جس پر تو مہربانی فرما دے، اس کو تو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس پر تو مہربانی فرماتا ہے صرف ہدایت ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کے اوپر جو برائیاں لکھ دی گئی ہیں وہ بھی تو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، کہ جب تو نے ہمیں نور ایمان بخش دیا ہے، ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرما دیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو بلکہ ہم ایمان کے اوپر پختہ رہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، مہربانی عطا فرما، کیونکہ تیری مہربانی کے بغیر کوئی بھی بات ممکن نہیں ہے۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مہربانی ہو جائے تو جو گناہ ہیں وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کفار مکہ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایمان تو لے آئیں لیکن جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہمارے اندر پہلے خرابیاں پائی جاتی تھیں، ہمیں ان کی سزا ملے گی، پھر ہمارے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ یہ ایمان لے آئیں، جو ان کے سابقہ گناہ ہیں وہ سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے، صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ نیکیوں میں بدل دیں گے، وہ ساری کی ساری اچھائیاں لکھ دی جائیں گی، اگرچہ کیے انہوں نے گناہ ہوں گے لیکن نور ایمان کے ساتھ مزین ہونا ان کا ضروری ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں بغضراں از جانباں سوء القضا وامبر ماراز اخوان صفا، بغضراں از جانباں سوء القضا وامبر ماراز
صفا آپ فرماتے ہیں کہ جو بری تقدیر ہے ہمارے لیے، جو بات مناسب نہیں ہے اس کو تو ہم سے ٹال دے، تو مہربانی فرما سکتا ہے، تو درگزر فرمانے والا ہے، اور تو ہمارے اوپر ایسی مہربانی اور درگزر فرما کہ ہمارے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اندر، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہم کو نہ پکڑ، کس وجہ سے؟ ان نسینا، اگر ہم بھول گئے ہیں، او اخطانا، یا ہم خطا کر بیٹھے ہیں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور ہم پر تو ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں کے اوپر ڈالا گیا تھا۔ بڑے بڑے بھاری بوجھ ڈالے گئے تھے، ان میں سے ایک بوجھ یہ بھی تھا کہ جو صدقہ و خیرات کا مال تھا وہ ایک میدان میں اکٹھا کیا جاتا، آسمان سے آگ اترتی تھی، اسے جلا دیا جاتا، جس کا مال نہیں جلتا تھا سب کے سامنے رسوا ہوتا تھا کہ یہ 2 نمبر طریقے سے کمایا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ یا یہ بھی تھا کہ جو بندہ جو گناہ کرتا تھا اس کے چہرے کے اوپر یہاں کر دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی معاملہ نہیں رکھا۔ جب یہ ساری مہربانیاں فرمائی ہیں تو مہربانی فرما، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، کہ جو بھی تو بوجھ ڈالے گا وہ تیری توفیق سے ہی ہم اٹھا سکیں گے، اس کے علاوہ ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے خود فرمائے ہیں بیان، اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ ان الفاظوں کے ساتھ میری بارگاہ میں رجوع کرو گے، کامیابی جو ہے وہ تمہارا مقدر ہے، تمہارے لیے میں نے فوری طور پہ رکھی ہے کہ تم نے کامیاب ہو جانا ہے، اور تمہیں میری بارگاہ سے معافی مل جائے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں تلخ تر از اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ رب العزت گمراہ کر دیتا ہے اسے پھر کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں کی گمراہی میں رہنے دیتا ہے اور وہ اسی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں تلخ تر از فرقت تو ہیچ نیست، تیری جدائی سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں ہے، کہ اگر تو نے چھوڑ دیا، تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو پھر اس سے زیادہ کوئی سخت بات نہیں ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں گے، کیونکہ تو نے ہمارے نصیب میں ہدایت لکھی ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے پناہت غیر پیچا پیش نیست، تیرے سوا زندگی گزارنا الجھنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کہ اگر تیرا دامن چھوڑ دیں گے، تیرے دروازے کو چھوڑ دیں گے تو سراسر الجھنے ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ساری کی ساری خرابیاں جو ہیں وہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں
کہ تیرے سے جدا ہونا وہ سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جس کو میں گمراہ کر دیتا ہوں، جس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر اس کو کوئی بندہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر توبہ کر لے، اگر کسی کا دل آزاری کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لے، اگر کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا ہے اس سے بھی توبہ کر لے۔ تو چاہتا ہے کہ لوگ تیری عزت کریں، یہ سارے کام کر لے گا، لوگ تیری عزت کرنا شروع کر دیں گے، اور ایسی عزت کریں گے جس کو دوام حاصل ہوگا، جو صرف اور صرف چند دن چند لمحوں کے لیے نہیں ہوگی کہ تیرے پاس وہ عہدہ ہے تو عزت ہے، جیسے عہدے سے نیچے اترا وہی لوگ جو تیرے محافظ تھے تجھے پکڑ کے وہ اب جیل میں ڈال رہے ہیں، وہی لوگ جو تیرے آگے پیچھے تیری سیکیورٹی پہ چل رہے تھے وہی لوگ ہیں اور تیرے گریبان سے پکڑ رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ نہیں، جو عزت تجھے اللہ رب العزت کی ذات عطا فرمائے گی پھر وہ ایسی دائمی عزت ہوگی کہ وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، پھر اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور وہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو سکے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں رخت ماہ جسم ماں مر جان مارا جام کن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اور آج ہم ان کے منہوں کے اوپر مور لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گی ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس دار عمل میں، اس دنیا میں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کی گواہی دیں گے کہ یہ میرے ساتھ یہ عمل کرتا رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں رخت ما، ہم رخت مارا راہزن، ہمارا سامان بھی ہمارا راہزن ہو گیا ہے، ہمارا ڈکیت ہو گیا ہے، ہمارا چور ہو گیا ہے، کہ جو مال میں نے اکٹھا کیا تھا، جو عزت میں نے کمائی تھی وہی میری ذلت کا سبب بن رہی ہے، جو مال میں نے اکٹھا کیا تھا وہی میرے لیے خرابی کا سبب بن رہا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جس میں ماں مر جانے مارا جامہ کن، میرا جسم میری جان کے لیے نقصان دہ ہو گیا ہے، کہ میں نے جو جو کام کیا تھا اس کا خمیازہ اب مجھے بیماری کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور میرے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب، خراب سے خراب، خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہ جس جسم کو میں نے پالا تھا اور اس کو میں حکم دیتا تھا کہ تو چل، یہ چلتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ رک جا، یہ رک جاتا تھا، اب ہاتھ وہی ہے، اسے کہتا ہوں کہ اٹھا، یہ اٹھاتا نہیں ہے، پاؤں وہی ہے، اسے میں کہتا ہوں کہ چل، یہ چلتا نہیں ہے، اب میری جان بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، لہٰذا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما اور میرے حال پہ کرم فرما۔ آگے آپ فرماتے ہیں دست ماچو پائے مارا می خورت، بے امانے تو کسے چوں جامورت، کہ جب ہمارا ہاتھ ہی ہمارے پاؤں کو کھاتا ہے تو تیری مہربانی کے بغیر کیسے کوئی اپنی جان بچا سکتا ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن زبان پہ مور ہوگی، ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ پہ پھر ارشاد فرمایا کہ اور تم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہاری گواہی دیں گے، کیا گواہی دیں گے؟ تمہارے کان ہم سے یہ باتیں یہ سنتا رہا ہے، تمہاری آنکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ سارے غلط کام دیکھتا رہا ہے، اور تمہاری کھالیں
وہ بھی کہیں گی کہ ہمارے اوپر یہ غلط چیزیں پہنتا بھی رہا ہے اور ہمیں یہ غلط استعمال کرتا بھی رہا ہے. آگے فرمایا وَلَٰكِنْ زَنَنْتُمْ، بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے. کیا گمان کرتے تھے؟ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. جو کام میں کر رہا ہوں بس مجھے ہی پتا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو کام تم کرتے رہے ہو وہ جس چیز سے کیا ہے ہر ایک چیز تمہارے خلاف گواہی دے گی. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے رومی فرماتے ہیں کہ اس نے الفاظ بھی سکھائے ہیں، اس نے طریقہ بھی بتایا ہے، ان الفاظوں کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے. وہ مہربانی کرے گا اور ایسی مہربانی کرے گا کہ جو دائمی ہوگی، جو عروج والی ہوگی، جس میں کمی نہیں آئے گی، جس میں زوال نہیں آئے گا، بلکہ وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی. وہ کیسے ہوگی کہ جب تم اس کا ذکر کرو گے تو وہ تمہارا ذکر بلند کر دے گا. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا. اس کا ذکر کرنا یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف اللہ اللہ کیے جاؤ اور اس کا ذکر ہو گیا ہے. اس کا ذکر یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ تم نے اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل میں، ہر کام میں اس کی رضا شامل حال ہونی چاہیے، اخلاص کا عنصر ہونا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا. جس کا مظہر ہم نے سائیں پاک کی صورت میں ابھی حالیہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ آپ نے ان کے جنازے کے اندر وہ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی خیبر شریف کا راستہ نہیں دیکھا کہ وہ کس طرف ہے، وہ کہاں ہے، کیسے ہے. وہ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہم خیبر شریف جائیں گے یا ہم جانا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے شرکت بھی کی. ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارا دور نزدیک کا تعلق نہیں ہے، کیسے آئے ہو؟ بس جی ساڑا دل کیتا تے سی آ گئے. یہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ جو اللہ نے ان کے دل میں پیدا کیا کہ یہ میرا بندہ ہے، تم نے اس کی طرف چل کے جانا ہے. اور وہ دوڑتے چلے آئے. نہ انہوں نے گرمی دیکھی، نہ انہوں نے روزہ دیکھا، وہ وہاں پہ دھوپ کے اندر کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے. یہ ہم نے اپنا مشاہدہ دیکھا ہے. اس سے زیادہ اور بندہ کیا کر سکتا ہے. حضرت سرمد شہید کی ایک ربائی ہے، اس کے اوپر ہم بات کو مکمل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سرمد کار الہ لطف و کرم است. اے سرمد، اللہ کا کام ہی مہربانی کرنا ہے، اس کے علاوہ اسے اور کوئی کام ہے ہی نہیں. اسے پسند یہ ہے کہ میری بارگاہ سے کوئی بندہ معافی طلب کرے، میری بارگاہ میں آگے کوئی بندہ اقرار جرم کرے، وہ مہربانی کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. از معصیت و سیاہکاری چیگا مست، اگرچہ گناہ کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس وجہ سے پریشانی نہیں ہے کہ معافی نہیں ملے گی. معافی مل جائے گی. اس میں صرف وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی رکھنی ہے کہ خالصتا نیک نیتی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. باری تعالیٰ پہلے جو بھی ہو گیا ہے تو مہربانی فرما. اس کے اوپر آپ دوسرے شعر میں مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رخشیدن برق بین، تو بجلی کا چمکنا دیکھ، و جوش باراں، اور بارش کا برسنا دیکھ. کہ جب بارش برستی ہے تو بجلی بھی چمکتی ہے، بارش بھی برستی ہے، دونوں کو تو غور سے دیکھ. آپ فرماتے ہیں رحمت سے فضوں، اس کی رحمت کتنی زیادہ ہے کہ جل تھل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ برستی ہے. غضب سے بسیار کا مست، اور بجلی کا چمکنا اس رحمت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اس کا غصہ بہت کم ہے. وہ ایک دفعہ کڑکے گی، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، لیکن رحمت اس چند لمحوں کے مقابلے میں گھنٹہ گھنٹہ برسے گی اور مہربانی والی برسے گی. آپ فرماتے ہیں کہ بس اسی طرح سے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تو پیش کر دے. وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا بھی ہے، وہ مہربانی فرمانے والا بھی ہے. جبار اور قہار تو ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب تو آگے سے آکڑے گا، غرور کرے گا، تکبر کرے گا کہ میں بڑا شے ہوں. وہ پھر کسی بڑی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ بڑی سے بڑی چیزوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. ہاں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہو جاؤ گے، وہ تمہیں بلند کر دے گا، بلند کر دے گا، ایسا بلند کرے گا کہ وہ ذکر ایسا بلند ہوگا کہ لوگوں کے اندر رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گا.
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چرب گربہ نوازت قطار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء